بہرحال بہت کثرت سے اس بارے میں روایات ہیں جن میں آتا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں اور رمضان کی طاق راتوں میں خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ تو ہمیں لیلۃ القدر میں کرنا کیا ہے؟ اس میں کچھ بدعتیں بھی پھیلی ہوئی ہیں، جتھے بنا کے مسجدوں میں جانا اور اجتماعی عبادتیں کرنا، یہ تمام چیزیں اسلاف سے ثابت نہیں ہیں، اور ان کو دین سمجھ کے کریں گے یہ بدعت ہو جائیں گی، سنت سے دور ہیں یہ سب چیزیں۔ انفرادی عبادت ہونی چاہیے، نماز کا کوئی الگ سے مخصوص طریقہ ثابت نہیں ہے لیلۃ القدر کی رات میں، جو طریقے سے عام آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں اسی طریقے سے، یہ نہیں کہ پہلی رکعت میں یہ صورت، دوسری میں یہ صورت، یہ تمام چیزیں لوگوں میں پھیلی ہوئی ہیں، یہ بدعت ہے، ان کا حقیقت سے سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تلاوت کریں، دعائیں مانگیں اور تہجد کی نماز پڑھیں، جتنے نوافل اللہ آپ کو توفیق دیتا ہے، آپ جیسے عام معمول ہے نوافل پڑھنے کا اسی طرح پڑھیں، اور بہتر ہے گھر میں عبادت کریں۔ گھر میں اگر مشکل ہو رہی ہے تو مسجد میں بھی جا سکتے ہیں، لیکن نوافل گھر میں پڑھنا یہ مسجد میں پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ مسجد میں شور شرابہ کرنا، لیلۃ القدر کے نام پہ جتھے بنا کے بیٹھنا، پھر لیلۃ القدر کی رات پہ پوری رات پروگرام چلنا مسجدوں میں، یہ سب چیزیں لوگوں کو عبادت سے غافل کرنے والی ہیں۔ بیان بھی ہونے چاہیے مختصر، آدھا گھنٹہ ہو گیا، 1 گھنٹہ ہو گیا، باقی وقت عبادت میں لگانا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ اتنی کثرت سے عبادت کرنا کہ آپ کا دماغ ہی خراب ہونا شروع ہو جائے، نیند سے حالت خراب ہو جائے، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ کچھ دیر آرام بھی کرنا چاہیے تاکہ جتنی عبادت ہو وہ طبیعت میں نشاط کے ساتھ اور فریشنس کے ساتھ ہو، آپ اس میں ٹینشن میں نہ آ رہے ہوں۔ اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اصل عبادت گناہ چھوڑنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر میں ہمیں جو دعا سکھائی ہے اس دعا کا مفہوم بھی یہی ہے۔ صحیح حدیث میں دعا آتی ہے کہ لیلۃ القدر میں یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو سراپا معافی ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ لیلۃ القدر میں نبی ہمیں یہ سکھا رہے ہیں، یہ سمجھا رہے ہیں کہ گناہوں سے توبہ کرنی ہے، معافی مانگنی ہے۔ ظاہر ہے جس جرم سے معافی مانگی جاتی ہے تو اسی بیس پہ مانگی جاتی ہے نا کہ آئندہ آپ چھوڑنے کا عہد کر رہے ہو، آپ نے کسی کا دل دکھایا، کسی کو ٹینشن دی، اب آپ اس سے سوری کر رہے ہیں، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے آئندہ ٹینشن نہیں دینا، آپ کہتے ہیں دوں گا تو میں آئندہ بھی تمہیں ٹینشن، تو وہ کہے گا پھر یہ تو معافی نہیں، یہ تو معافی کے نام پہ مذاق ہو گیا بھائی۔ تو نبی جو ہمیں دعا سکھا رہے ہیں اس میں اصل بتا رہے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات میں اللہ سے دعائیں مانگ کر توبہ کرنی ہے۔ تو اس رات میں آپ عبادت کریں، اللہ سے دعا مانگیں، اور دعا کیا مانگیں کہ اللہ جو گناہ ہماری زندگی میں ہیں ان سے ہم توبہ کرتے ہیں اور آئندہ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ گناہ کیا ہے؟ نمازوں کا قضا کرنا، داڑھی کاٹنا، خواتین کا بے پردگی کرنا، اور سود لینا، بہنوں کی وراثت نہ دینا، اور جاندار کی جو تصویریں آج کل لوگوں نے گھروں میں ڈیکوریشن کے طور پر تصویریں لگائی ہوئی ہوتی ہیں، یہ سب ناجائز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشد الناس عذابا یوم القیامۃ المصورون، کہ سب سے سخت ترین عذاب قیامت کے دن تصویر بنانے والے کو ہوگا۔ ڈیجیٹل کیمرے کی تصویر میں تو بہت اچھا خاصا علماء کا اختلاف ہے کہ ہماری رائے یہ